کیا ہماری عبادت کسی لیول پہ جا کے طاغوت بنتی ہے، یا اگر اس عبادت کی نیت کچھ اور ہو تو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو ہم تو جنتی ہیں۔ اچھا، یہ بڑی اچھی اور بڑی ضروری بات ہے۔ میں ایسے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں، میری کتنی دفعہ ان سے ڈسکشن ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جس روش میں ہیں، جس طریقے سے چل رہے ہیں، کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ حشر میں کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم کلمہ گو ہیں، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہم پہ تو جہنم کی آگ ہی حرام ہے۔ اور لٹرلی وہ بڑے وثوق سے اور بڑے کبر کے ساتھ جواب دیتے ہیں اس سوال کا کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے کوئی انسان جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ اس لیے بھی ضروری سوال ہے کہ ایک اس سوال کا جواب میں اس اینگل سے دیتا ہوں آپ کو کہ اب میں آپ کو ایک کرٹیکل انداز میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ 1.25 سے 1.5 لاکھ اصحاب، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، جن کو ہم صحابی کے درجے پہ رکھتے ہیں، 1.25 سے 1.5 لاکھ صحابی وہ ہیں جو 3 جنگوں میں شہید ہوئے، قتل ہوئے، جس میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ ناروان، ایسی جنگیں جو مسلمانوں کی آپس میں ہوئیں۔ پھر یزید کے دور میں بہت سے معاملات ہوئے ایسے، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو ان کی شہادت کے بعد ایک رفٹ اٹھی، اور لوگوں میں شعور بیدار ہوا، ہمت آئی، اور ریٹیلیشن ہوئی اگینسٹ یزید۔ تو بہت قتل و غارت ہوئی اس وقت۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب صحابہ اور یعنی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو تابعین تھے اور تبع تابعین تھے، خاص لوگ تھے۔ اتنے لوگ قتل ہوئے ہیں ان جنگوں میں، تو اس وقت بھی حق اور باطل کی جنگ موجود تھی۔ آج کے دور میں جب اتنا کچھ ہو رہا ہے اور ایویڈنٹ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے طاغوت کریٹ کیے گئے ہیں اور ان طاغوت کی پوجا پرستش عبادت ہو رہی ہے، تو وہ دور جب ایک کوشچن یہ بھی آتا ہے ہماری ڈسکشن میں کہ ان اصحاب کا کیا ہوگا؟ تو سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 123، 123، وہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ لیسا بی آمانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ یہ ادھر سے شروع ہوتی ہے وہ آیت کہ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف منت کر کے، اپنی مرضی، اپنی منمانی کر کے، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں چلے جائیں گے یا وہ بخشے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس لیول کا گناہ کرے گا، جس حد کا، جس درجے کا گناہ کرے گا، اس کو اس درجے کی سزا ملے گی۔ اب اگر کسی نے کلمہ گو ہونے کے باوجود کسی طاغوت کو اسٹیبلش کیا، کسی جھوٹے خدا کو اپنے ڈیزائرز کو بھی اپنا
گاڈ بنا لیا، اپنی مرکز بنا لیا اپنی زندگی کا، اور وہ ابد طاغوت ہو گیا، تو وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، وہ ساری عمر یہ سمجھتا رہے کہ وہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا یہ کفر چھپ جائے گا، اس کا یہ شرک چھپ جائے گا کہ اس نے ایک پیرلل گاڈ کریٹ کیا ہے، تو وہ اس خام خیالی میں ہی بھلے مر جائے، اس کے ساتھ حساب اس کے تمام تر ڈیڈز کے مطابق ہوگا، چاہے وہ اہل کتاب ہو، اور اہل کتاب میں چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا فالوور ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کا فالوور ہے، یا قرآن پاک کا فالوور ہے۔ یعنی اس آیت کو بڑی کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ اس کی ہر برائی کی، اس کو اس کی برائی کے درجے کی سزا ملے گی، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کو اپنا، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا ولی پائے گا۔ اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی پائے گا، اپنا مددگار پائے گا اس میں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ولی اور مددگار نہیں ہے، جیسے ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، والذین کافروا ان کا نہیں جنہوں نے انکار کیا اور ایک پیرلل طاغوت اسٹیبلش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے، اور ان کو نکالے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف، یا جہنم سے جنت کی طرف، یا جہالت سے علم کی طرف۔ ایمان والوں کو اس کو یہ شرف بخشے گا اللہ تعالیٰ، یہ فضل عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کو نہیں جو انکار کریں گے اور ایک طاغوت کو اپنا، جس طرح مومن ولی الذین آمنوا کرتا ہے، مومن اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی مانتا ہے، جو طاغوت کو اپنا ولی مانتا ہے، اور تو وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جائے گا، وہ ہدایت سے جہالت کی طرف لے کے جائے گا۔ وہ طاغوت کا کام ہی ہے، اور آگے کلیئر کہہ دیا وہ کہ وہ اصحاب النار ہیں، اور وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ پھر یہ نہیں اس میں کوئی کلاسیفیکیشن یا ڈسکریمنیشن کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کلمہ کو ہوگا تو بچ جائے گا، وہ اس کا کلمہ اس کو بچا لے گا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کسی مغالطے میں کوئی شخص نہ رہے کہ وہ صرف کلمہ، جھوٹا سا کلمہ بس پڑھتا رہے، چاہے وہ کلمہ اس کے دل میں اترے نہ، اس کے اعمال میں اترے نہ، تو وہ کلمہ اس کو بچا لے گا۔ کلمہ ایک بڑا انٹیلیجنٹ ورد ہے، بڑا خاص ورد ہے کلمہ۔ کلمہ کوئی رٹی رٹائی چیز نہیں ہے کہ ایسے مرنے سے پہلے کسی نان مسلم نے بھی کہا کہ یار پڑھ لیتا ہوں احتیاطاً، شاید میں کلمہ پڑھنے سے بچت ہو جائے میری۔ ایسا نہیں ہے، کلمہ جب تک اترا نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کے اعمال میں ریفلیکٹ نہیں ہوا، تو وہ کلمہ ہی نہیں ہے۔ وہ وہ بلکہ وہ کلمہ زیادہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا کہ تم تو کلمہ پڑھ کے یہ کر رہے تھے، تم نے کلمے کی بھی توہین کی۔ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس نے تو کلمے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، تم نے کلمہ جانتے بوجھتے ہوئے ایکسیپٹ کر کے اس کی بے حرمتی کی، تمہارے پر تو ڈبل اس کا کفر کے اور گناہ کا برڈن ہے، تم تو زیادہ گہری کھائی میں گرو گے۔ So there is no such statement in any religious scripture of any religion, be it the Old Testament or be it the Quran, be it Hinduism or be it Buddhism، کہیں پہ بھی بد نیت شخص کو کی آخرت کا اچھا ہونے کا کہیں پہ کوئی ایسا کلیم موجود نہیں ہے، کیونکہ ہر ریلیجن کا خدا بہت وائز ہے، ہر ریلیجن میں خدا کو سب پتہ ہے۔ کسی ریلیجن میں خدا کو کسی نعوذ باللہ ایسی ڈگری آف لیس انٹیلیجنٹ اور لیس وائز ڈگری پہ کسی ریلیجن میں اپنا خدا پلیس نہیں کیا، کسی ریلیجن نے۔ تو جو شخص کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے وہ بخوبی آگاہ ہے اس بات سے کہ وہ بہوش و حواس خمسہ یہ ساری حرکتیں کرتا ہے، اور وہ اس کے اگینسٹ وہی کچھ پائے گا جو اس کے جو اس کا اعمال نامہ ہو۔